ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون صدق الله العلي العظيم. درود پاک بآواز بلند. اتنے لوگ بیٹھے ہو حمد و صلات کے بعد قرآن مقدس سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 اور 78 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کی تفسیر اسرار و رموز آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خداوند قدوس جناب حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات تشریف لائے ہیں. آپ حضرات کا حاضر ہونا اس بابرکت رات میں ہمارا پڑھنا پڑھانا اور سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ کمال میں شرف قبولیت سے سرفراز ہو. حضرات محترم، پورا ماہ مقدس رمضان المبارک کا آپ نے قرآن پاک پڑھا بھی ہے اور تراویح میں قرآن پاک سنا بھی ہے. قرآن مجید کو وہ عربی الفاظ ان کو اپنی زبان سے ادا کرنا، اس کو پڑھنا، اس کا اجر اور اس کا فیض کیا ہے. جب یہ ماہ مقدس آتا ہے، جتنے سست انسان ہیں بیدار ہو جاتے ہیں. وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے. یوں سمجھو کہ ہر طرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی نشیلی ہوائیں چلتی ہیں کہ سارا گلستان ہستی عنبر فشاں بن جاتا ہے. جب باغ میں گلشن میں پھول کھلتے ہیں تو ہوا چلتی ہے، اس کی خوشبودار مہک سے لوگ کھلکھلا اٹھتے ہیں. رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس کی خوشبودار مہک سے
گلستان امت وجد میں آ جاتی ہے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن جس کا معنی ہے جمع ہونا، کیا معنی ہے؟ اور قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے یہ قرآن۔ اور صاحب قرآن کے لیے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ گویا ہمیں تین چیزیں ملی، کتنی؟ تین کریم ملے، ایک رمضان کریم ہے، دوسرا قرآن کریم ہے، اور تیسرا رسول کریم ہے۔ لیکن اس بات کو ذرا آگے بڑھائیے، وہ رب کریم، رسول کریم، رمضان کریم اور قرآن کریم، کتنے ہو گئے؟ چار۔ اب اسی پر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ قرآن نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فِي کتاب مکنون، بے شک یہ بہت عظمت والی کتاب قرآن مجید ہے، اور فرمایا اس کو پڑھنے والا وہ رسول بڑی عظمت والا ہے۔ اب قرآن مجید تورات، زبور، انجیل کی طرح لکھا ہوا نہیں آیا، بلکہ یہ تقریراً اترا ہے۔ کیسے اترا ہے؟ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے زلفوں کو سنوارتے ہیں تو اللہ کا قرآن بن جاتا ہے، شہر مدینہ کی گلی میں چلتے ہیں تو اللہ کا قرآن بن جاتا ہے، درخت کے نیچے بیعت لیتے ہیں صحابہ کرام سے تو اللہ کا قرآن بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید لکھا ہوا نہیں آیا بلکہ تقریراً اترا ہے۔ کیا اترا ہے؟ تقریراً اترا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، بڑی مدت ہو گئی ہے آپ کو علماء کی تقریریں سنتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے روئے زمین پر، اس صفحہ ہستی پر سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھا؟ یہ نیا نکتہ جو آپ کے علم میں نہ ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے حضرت جبریل ہیں۔ غار حرا میں وہ سورہ اقرا کی 5 آیات لے کر آئے تو حضرت جبریل نے وہ اپنی زبان سے دہرائی، اپنی زبان سے پڑھی، تو سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے حضرت جبریل ہیں، اور سب سے پہلے عمل کرنے والے نبی کریم ہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ قُرْآنٌ کریم، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہ رسول عظمت والا، اس کو پڑھنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے جبریل نے قرآن پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ زور سے بولیے گا ذرا۔ تو جبریل امی سب سے پہلے پڑھنے والے۔ اب مطلب کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جبریل نے قرآن پڑھا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پڑھنے والے جبریل ہیں اور عمل کرنے والے نبی کریم ہیں، اور سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ دوسری بات، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم کی تشریح ہے کہ قرآن پڑھنے والے جبریل تھے، لیکن یہ جبریل بھی اللہ کے رسول ہیں۔ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم،
یہ جبریل بھی اللہ کے رسول ہیں اور نبی کریم بھی اللہ کے، زور سے بولیے گا، نبی کریم بھی اللہ کے رسول اور جبریل بھی اللہ کے رسول، لیکن ان میں فرق ہے۔ کیا فرق یہ ہے کہ حضرت جبریل بھی رسول ہیں لیکن وہ نبیوں کے رسول ہیں، وہ نبیوں کے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رسول ہیں، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ حضرت جبریل کی رسالت حضور علیہ السلام کی وفات تک رہی اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی، جبریل کی رسالت نبی کریم کی وفات تک رہی، ختم ہو گئی۔ وہ بھی رسول ہے اور یہ بھی رسول، ان میں فرق ہے۔ دوسرا، حضرت جبریل امین رسول ہیں لیکن بے اختیار رسول ہیں، وہ رسول ہیں لیکن بے اختیار رسول ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام رسول ہیں لیکن با اختیار رسول ہیں۔ انہو لقول رسول کریم، کہ یہ عزت والی اور شرف والے رسول نے اس کو پڑھا۔ آپ نے قرآن مجید سنا اور قرآن مجید گھر میں اس کو تلاوت کیا، اب سنیے کہ پڑھنے والے اور اس کو سننے والے، تو جو اس کو حاصل کرتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجن یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ فرمایا وہ قرآن پڑھنے والا، کیا؟ قرآن پڑھنے والا جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، البس والداہ، اس کے والدین کو پہنایا جائے گا، تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بہترین خوبصورت تاج جو ان کی پیشانی میں چمکتا ہوگا، دمکتا ہوگا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی، اس کی چمک کا عالم یہ ہوگا کہ آسمان میں جو سورج ہے اس کی روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس کی روشنی آسمان کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں فرمایا لفظ حدیث میں آیا ہے والداہ، البسا والداہ، اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا، اور جو خود پڑھنے والا ہے اس کے تاج کا عالم کیا ہوگا؟ جو پڑھانے والا ہے اس کے تاج کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب اس کے والدین کو وہ روشنی والا تاج پہنایا جاتا ہے کہ وہ ایسی اس میں روشنی ہے کہ سورج کی روشنی سے زیادہ، تو جو پڑھنے والا خود موصوف ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کا عالم تو خدا ہی جانے کہ اس کا چہرہ کتنا چمکتا ہو۔ دوسری بات، قرآن مجید نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ اس کے مفہوم اور مطالب کو سمجھیں۔ یہاں بھی اس آیت میں لفظ قرآن آیا ہے، تو قرآن کے معنی جمع ہونے کی، یہ قرآن کی تقریب تھی کہ آج ہماری قرآن کی منزل اختتام پر پہنچی، اب سب لوگ جمع ہوئے، نہ جانے آپ کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ قرآن کا معنی یہ ہے کہ وہ
وہ سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. جب قرآن یہ سب پوری ملت کو جمع کرنے والا یہ قرآن ہے، اس میں یہ مقام پایا جاتا ہے. دوسری قرآن نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فرمایا پیارے حبیب ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں، سختی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے کتاب آپ کو عطا کی اور جو میرے خوف سے ڈرنے والے ہیں، جو میرے خوف سے ڈرنے والے ہیں ان کو نصیحت آپ نے. اس میں بھی لفظ قرآن آیا. اب سورہ الزخرف آیت نمبر 21 میں رب کائنات فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ. فرمایا کہ وہ لوگ کہنے لگے کیا اس پر قرآن نازل ہوا، ایسے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا جو 2 قریوں کا بادشاہ ہو، 2 شہروں کا بڑا ہو، مالک ہو، اس پر قرآن آیا. قرآن کا نزول اس پر ہونا چاہیے تھا. یہاں بھی اس آیت میں لفظ قرآن آیا. فرما بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے حبیب کو قرآن سکھایا. فرما فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے تجھے آسان ہو تم آسانی کے ساتھ وہ قرآن کی آیات پڑھ لیا کر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد اور امام جب جماعت کرواتے ہیں تو وہ انسی صورتیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے سننے والوں کو بھی بآسانی یاد ہو جائے. ان کو آتی ہوں، اگر وہ بھول جائے تو پیچھے لقمہ دے سکے. تو قرآن نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا تم جہاں سے آسان تم پاؤ وہاں سے تم قرآن پاک کی تلاوت کر لیا. یہاں بھی لفظ قرآن آیا. فرمایا بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے. یہاں بھی قرآن کا لفظ آیا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جنات کی ایک جماعت نے دوسری جماعت سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہاں بھی لفظ قرآن آیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو خوف خدا سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پاش پاش ہو جاتا. لیکن سننے والی بات ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ارے قلب مصطفیٰ میں وہ طاقت ہے جس کو پہاڑ اٹھا نہ سکا اس کو قلب مصطفیٰ نے اٹھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، اب اس کا فیضان یہ ہے قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا یہ مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے. مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید انسان کے لیے رحمت ہے، مسلمان کے لیے شفا ہے. جو اس کو پڑھتا ہے بے شمار نیکیاں پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل کی، اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل کی. اور جو نہیں پڑھتا حدیث پاک میں آتا ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الحرم. فرمایا وہ سینہ جس میں قرآن کی آیات نہیں ہے، جس آدمی کو قرآن یاد نہیں ہے، فرمایا وہ ویران گھر کی طرح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو ویران نہ کیا کرو.
کیوں؟ فرمایا جس گھر میں قرآن کی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا. یہ فیضان ہے قرآن. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا، بھاگتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو اور گھر میں خصوصاً سورہ بقرہ پڑھا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کائنات اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے. زور سے بولیے گا سبحان اللہ. کتنی بار پڑھے تو؟ 10. کیا پروگرام ہے آپ کا؟ انشاءاللہ. یہ کتنی آسان صورت ہے، لیکن اس کا مقام یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے صورت لہب آتی ہے، اس کو 1000 مرتبہ پڑھو، اس کو 3 بار پڑھو تو وہ اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. اتنی باکمال صورت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، رب کائنات اس کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو 20 مرتبہ پڑھے تو کتنے محل ہو گئے؟ زور سے بولیے. 2. اگر 30 مرتبہ پڑھے تو 3. پڑھتے جائے تو محل تیار ہوتے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ کے پیارے حبیب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے شمار محل تیار کر لیں گے، اس صورت کو بار بار پڑھیں گے تو بے شمار محل ہمارے تیار ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تم رب کائنات کی عطا پر متعجب ہوتے ہو؟ جتنی مرتبہ تم سورت پڑھتے رہو گے، جتنی بار یہ پڑھی جائے گی، رب کائنات اتنی ہی تمہارے لیے محل تیار کرتا جائے گا. سبحان اللہ. اگر 1000 بار پڑھو تو اس کی مقدار سے تمہارے لیے محل تیار ہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک مقام ہے جس کو مشک اظفر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑا محل ہے، اور اس محل میں اس کے دروازہ ہے، اس پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ فرشتہ پکارتا ہے، منادی کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے کہ یہ زمین و آسمان، یہ سمندر کی مچھلیاں، زمین و آسمان کی ہر شے اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید پڑھنے میں آدمی کے لیے بے شمار برکتیں. قرآن مجید منبع فیوز و برکات ہے، اور کتنا وہ نادان شخص ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کی آیات صورتیں اس کو یاد نہیں. اگر اس کو نہیں یاد جا کر یاد کرے، ضرور یاد کرے، اس لیے کہ یہ بابرکت کتاب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا طالب علم، قرآن پڑھنے والا، اس کی لوگوں میں فضیلت اس طرح ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت صحابہ کرام کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت صحابہ کرام. اور نزہۃ المجالس میں یہ روایت درج ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، فرمایا جو اس کی زیارت کرے گا اس نے انبیاء کی زیارت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. اس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، اور جس نے انبیاء کی زیارت کی اس نے رب کائنات کی زیارت کی. جس نے رب کی زیارت کی اللہ فرماتا ہم اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے
کہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا جو آدمی اس کے ساتھ مصافحہ کرے گا، حضور نے فرمایا اس نے میرے ساتھ مصافحہ، وہ جس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا رب کائنات اس کو جنت میں میری ہم نشینی عطا کرے گا، قیامت والے دن وہ میرا ہم نشین بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا علم رکھنے والا تھا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا تھا، قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے والا تھا۔ تو قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو اس کی زیارت کرتا ہے اس نے میری زیارت کی، جو اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، اور جس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا قیامت کے دن میرا مقام بہت بلند ہوگا، تو وہ شخص میرے ساتھ ہوگا، اس کو میری ہم نشینی میسر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو پڑھاتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو پڑھاتا تھا۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے، دوسرے کو پڑھاتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے کہ وہ یہ ہمارے بعض اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر طاہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ کہ ایک لڑکا تھا، تو یہ جائے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، ان کو اچھا ادب وغیرہ سکھاتے، یہ ماں باپ پہلا سکول ہے۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں گیا تو اس کے استاد نے اسلامیات پڑھاتے ہوئے اسے کہا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو وہ بچہ بڑا حیران ہو کر بولا، اس نے کہا اپنے ٹیچر سے، استاد سے کہنے لگا کہ میرے تو باپ کہہ رہا تھا کہ وہ بندر کی اولاد ہے، آپ کہتے ہیں آدم کی اولاد۔ کیوں؟ آپ بات سمجھے نہیں۔ استاد نے کہا کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور شاگرد کہنے لگا کہ میرا باپ کہتا تھا کہ بندر کی اولاد۔ کیا مطلب؟ اس نے غصے میں آ کر اس نے کہا بندر کی اولاد۔ اب جب اس نے یہ کہا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا شاید ہم بندر کی اولاد ہیں۔ وہ استاد نے پڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، وہ کہنے لگا نہیں، میرا باپ کہہ رہا تھا ہم بندر کی اولاد ہیں، آپ کہتے ہیں حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ ایسی تربیت دیکھو بچہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے باپ۔ کمال یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو وہ سبق دے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رہے، مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رہے، اور ایسی تربیت کرے کہ وہ کسی محفل میں بیٹھے کسی سے گفتگو کرے تو پتہ لگے کہ یہ کسی سنجیدہ باپ کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی سنجیدہ ہے، اس کی گفتگو کتنی اچھی ہے، یہ بہترین لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ اور جب تم ایسی لہجے میں گفتگو کرو گے اس نے اثر وہی لینا ہے، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور سننے والے اہل ایمان ہیں، ان کے دل میں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، ایمان ان کے ذہن میں متصم ہے، دل میں راسخ ہے۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جاتا ہے اہل ایمان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت رسول رکھنے والے ہیں، اس رسول سے محبت رکھنے والے ہیں جس کے سینہ اثر پر یہ قرآن نازل ہوا، جس کے سینہ اثر پر قرآن نازل ہوا، اس سے محبت رکھنے والے جب وہ اپنے معبود کی تعریف سنتے ہیں، قرآن سارے کا سارا حضور علیہ السلام کی تعریف ہے، حضور کی نعت ہے۔ جو قرآن کی آیت آپ پڑھیں گے، جب اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا مفہوم نکالیں گے، جب اس کا مفہوم نکلے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نعت نبی ہے، یہ نعت نبی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان ترقی کرتا ہے،
زیادہ ہوتا ہے، ان کے دل میں محبت رسول زیادہ ابھرتی ہے، ان کے دل میں محبت رسول کا شعلہ بھڑکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعت پڑھی جاتی ہے جس میں محبوب کی تعریف وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور میاں صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، شدہ مداں زیراں زبراں شان تیرے بچ آئیاں، شدہ مداں زیراں زبراں شان تیرے بچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ پائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ جو سمجھ گئے وہ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اور جو عام تھے جنہوں نے صرف سنا ہی ہے، جیسے یہ جمعے کی ہماری روایات ہیں، اکثریت ایسا ہے کہ اس وقت لوگ دوڑتے ہیں جب خطبہ پڑھتے ہیں، پھر وہ دوڑ کر آتے ہیں، جلدی سے وضو کیا اور جماعت میں کھڑے ہو گئے، کسی نے خطبہ سنا، کسی نے نہیں سنا، کسی نے سنتے پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک نام کے مومن ہیں، کام کے مومن ہیں۔ جو کام کے مومن ہیں، جن کے دل میں محبت رسول راسخ ہے، وہ جب محبوب کی تعریف سننے کے لیے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کا ذکر ہوگا، میرے محبوب کی تعریف ہوگی، میرے محبوب کی نعت ہوگی، وہ سننے کے لیے پہلے بےتاب ہوتے ہیں۔ اس لیے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کا ایمان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیے قرآن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان شریف کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، میرے صحابہ کرام، یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں تم صاف ستھرے ہو جاؤ، بہترین کپڑے پہنو اور اس میں قرآن کی تلاوت خوب کیا کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اس ماہ مقدس میں ایک مرتبہ جو قرآن پاک پڑھے گا اور قرآن کا ایک حرف اپنی زبان سے ادا کرے گا، ہر حرف کے بدلے میں رب کائنات اس کے لیے جنت میں بہت بڑا باغ اس کے لیے مختص کر دیتا ہے، وہ باغ اس کے نام پر ہو جاتا ہے، اس باغ کا وہ مالک ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ باغ کا مالک ہو گیا تو کتنا بڑا باغ ہوگا، ضروری ہے اس میں بے شمار درخت نہیں ہوں گے، مختلف انداز کے بے شمار درخت ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا، رب کائنات اس کے نام پر ایک باغ مختص کر دیتا ہے اور اس میں بے شمار درخت ہوں گے، تو ہر درخت کے نیچے 70,000 فرشتہ بیٹھا ہوگا، وہ استغفار کرتا ہوگا، وہ ہر درخت کے نیچے 70,000 فرشتہ بیٹھا ہوا، اس کے لیے استغفار کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ قیامت تک وہ 70,000 فرشتہ اس کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ ایک بات دوسری، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ قرآن اور رمضان یہ دونوں آدمی کی شفاعت کریں گے، دونوں آدمی کی، لیکن یہ کیسے کریں گے؟ رمضان ایسے کرے گا، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پروردگار، یہ جو شخص تمہارے سامنے موجود ہے، یہ تیرا بندہ، اے اللہ، یہ دن کو روزہ رکھتا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اس کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ رب کائنات اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ میری تلاوت کرتا تھا،
صبح و شام میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میں اس کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرآن اور رمضان یہ دونوں شفاعت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا، بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور قرآن اس کا دوسرا فیضان، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں، اصحاب صفہ وہ حضور کے شاگرد تھے جو چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، اور یہ وہ صحابی تھے جن کو نبی کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بطحان یا عقیق میں جا کر دراز قد کی لمبی لمبی 2 اونٹنیاں لے کر آئے، لیکن یہ وہ مقام تھے جہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، جانور کی منڈی لگتی تھی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص وہاں پر جائے اور وہاں سے اونٹنیاں لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا شرط یہ ہے کہ وہاں پر نہ گناہ ہو اور نہ وہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑے، بغیر رشتہ توڑے ہوئے، بغیر گناہ کیے ہوئے وہاں سے وہ اونٹنیاں لے کر آئے۔ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر یہ چاہتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آیَتَيْن مِن کتاب اللہ خیر اللہ من ناقتین، فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے تو وہ صبح مسجد میں چلا جایا کرے، وہاں جا کر قرآن کی 2 آیتیں یا پڑھ لے یا اس کو سیکھ لے، ان 2 اونٹنیوں کے برابر وہ ثواب پائے گا، 2 اونٹنیوں کے برابر وہ ثواب پائے گا۔ تو قرآن پڑھنے میں یہ فائدہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں یہ فائدہ ہے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آدمی کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں زنگ لگتا ہے، جیسے لوہا پانی میں پڑا اس پر زنگ آتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ جب نبی کریم نے فرمایا کہ بندے کے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے پیارے حبیب آپ ارشاد فرمائیے کہ جو شخص جس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کا زنگ کیسے دور ہوگا، اس کا زنگ کیسے اترے گا، کیسے دور ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال کثرۃ ذکر الموت وتلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، جب قبرستان میں جاتے ہیں تو پھر ڈرتے ہیں، کبھی تاری ہوتی ہے، لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو سارا خوف ہی اتر جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے وہ ان کو موت آنی ہی نہیں، ان کے پاس کبھی موت آئے گی نہیں، اسرائیل ان کے پاس نہیں آئے گا۔ جب وہ قبرستان جاتے ہیں کسی کے جنازے کے ساتھ تو وہاں جا کر ان کا خوف طاری ہوتا ہے۔ نہیں، نبی کریم نے فرمایا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، فرمایا قال کثرۃ ذکر الموت، تو موت کا ذکر زیادہ کرا کرو، اس کو زیادہ یاد کیا کرو، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔ آخری بات دوست، بارہا مرتبہ میں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور آج پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ موضوع جو فیضان قرآن کی حقیقت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو ہریرہ وہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر یہ ایمان جب لائے نا، حضور کا کلمہ انہوں نے پڑھا، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی،
وہ کافر آدمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب، آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان عطا کر۔ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان عطا کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ لفظ سنے، ابو ہریرہ بھاگے۔ صحابہ کرام نے روکنا چاہا، ابو ہریرہ کہاں دوڑ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میرے نبی نے میری ماں کے لیے دعا کی ہے۔ اب میں سوچتا یہ ہوں، خیال یہ کرتا ہوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جب گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی والدہ غسل کر رہی۔ آپ نے دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے، اندر سے آواز ہے بیٹا ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو میری والدہ کی زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی دعا مجھ سے پہلے میرے گھر میں پہنچی، آپ کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فکرانے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات کو میں حفاظت کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر وہ گندم کی لپ کر کر لے جانے لگا تو میں نے آ کر بازو سے پکڑا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں تجھے نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اب وہ منتیں کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ فَأَصْبَحْتُ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح میں نے پائی تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابھی میں نے کوئی بات نہیں کی تو میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بتا وہ رات کو جو تمہارے پاس چور آیا تھا اس کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا؟ ما فعل اسیرک البارحہ، بتا کہ وہ جو رات کو تمہارے پاس آیا تھا چور، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب، وہ منتیں کرنے لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کو پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ رات کو پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گاد میں تھا، اس کی داد میں تھا کہ میرے نبی نے فرما دیا وہ ضرور آئے گا۔ یہ ہے نبی کے فرمان پر یقین کامل۔ جب رات ہوئی تو پھر وہ آیا، اسے جب لپ کرنے شروع کی تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے ہیں، میں غریب ہوں، میں عیالدار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما فعل اسیرک، اے
قیدی کا کیا بنا؟ وہ جو چور آیا تھا اس کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب اس نے وہ منتیں کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو آنے والا چور ہے اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، بلکہ رات کو پھر آئے گا، رات کو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں چوکنا ہو کر پھر پہرا دینے لگا، اس کی حفاظت کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تیسری رات پھر آیا تو پھر وہ لگ کر لے جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، 2 دن سے تو میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اب میں تجھے ضرور حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے بڑی کام کی بات بتاتا ہوں، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے کام کی بات بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ جب تو رات کو سوتا ہے نا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا، ہمارے پاس رات کو شیطان نہیں آئے۔ کیا پڑھ لیا پھر؟ اور یہ قرآن کی آیت ہے، آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن کا فیضان یہ ہے کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو شیطان اس پر حملہ نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، غلط خیالات اس کے دل میں نہیں القاء کرتا، بلکہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا خیال کرنا، وہ رات کو پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب وہ کہنے لگا ابو ہریرہ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے مفید کلمے بتاتا ہوں، مفید کلمے۔ فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے تو نے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ فاصبحت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے صبح پائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، نبی کریم علیہ السلام نے میرے جانے سے پہلے حضور نے دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک، ابو ہریرہ وہ کیا بنا تمہارے چور کا، کیا سلوک کیا تو نے اس کے ساتھ؟ میں نے عرض کہ اللہ کے پیارے حبیب اس نے مجھے یہ کلمے بتائے ہیں، یہ وظیفہ بتایا ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تو خود جھوٹا تھا لیکن تجھے کام کی بات بتا گیا، وہ خود جھوٹا تھا، مکار تھا، قذاب تھا، لیکن تجھے کام کی بات بتا گیا۔ لیکن ابو ہریرہ بتا کہ تجھے پتا ہے کہ تو 3 راتیں کس سے گفتگو کرتا رہا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں کہ وہ کون تھا، وہ چور کہاں سے آیا، کہاں کا رہنے والا تھا، مجھے علم نہیں وہ کون ہے، میرے نبی کے علم پر قربان ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو 3 راتیں تو جس کے ساتھ گفتگو کرتا رہا وہ شیطان تھا تو وہ جھوٹا لیکن تجھے کام کی بات بتا گیا۔ تو قرآن کے یہ فائدے ہیں۔ اب اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوئے، 2۔ پہلا مسئلہ یہ حضرت ابو، یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَصْبَحْتُ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صبح کی تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے نہیں جا کر کہا کہ رات کو کچھ چور آیا تھا، وہ گندم لے جا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، بلکہ حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، بتا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ جو چور تمہارے پاس آیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو دونوں جہان کا علم بتایا۔ علم غیب تو معمولی چیز ہے، نبی کریم کی ذات وہ ہے کہ جس سے رب کائنات کی ذات نہیں چھپی، تو علم غیب تو معمولی چیز ہے۔ علم غیب وہ جو غیبوں کا غیب ہے وہ حضور سے نہیں چھپا، حضور نے اس رب کائنات کی زیارت کی، دیدار کیا، علم غیب تو معمولی چیز ہے۔
ایک مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا، اور دوسری بات کہ وہ بتا گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے تم ہر بلا آفت سے محفوظ ہو جاتے ہو، یہ قرآن کا فیضان ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ وہ عزت والی کتاب ہے جس کو عزت والے پڑھتے ہیں، جس کو عزت والے پڑھتے ہیں، کلام اللہ کا ہے، جبریل لانے والے ہیں، نبی کریم اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ احکام قرآن پر عمل کیا کرو، اس کی زیادہ تلاوت کیا کرو، زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ تجھے تمہارا دنیا میں بھی ساتھی ہے اور حشر میں بھی ساتھی ہوگا، قبر میں بھی تمہارا ساتھی ہوگا، یہ جہاں تم جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ ہوگا، اس کا فائدہ تجھے ملتا رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تلاوت القرآن، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، ایک حرف پڑھو گے تو اس کا فیضان یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت میں محل تیار ہو، جنت میں بڑے بڑے محل تیار ہوں گے تمہارے لیے، اور تمہارے اندر جو بیماری ہے سینے میں، عقل میں، عقیدے میں، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ایمان والوں کے لیے یہ قرآن رحمت ہے، شفا ہے، کہ ان کے اندر کوئی کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو وہ سب دور ہو جائیں گے، ہمارے سینے کے اندر نور آ جائے گا، اور پھر حالت یہ ہوگی کہ جب یہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، قرآن کو زیادہ پڑھنے والے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فینظر بنور اللہ، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اب ان کو وہ معنیت مل جاتی ہے کہ رب کائنات ان پر القاء کرتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے فراست المؤمن، لوگوں تم ان کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے، وہ نور کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کے دل میں نور بھر دیتا ہے، یہ ہے فیضان قرآن کی حقیقت۔ کیا ہے؟ فیضان قرآن کی حقیقت۔ تو آج یہ شب قدر ہے، برکت والی رات، 11:30 ہونے کو ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ مکمل ہونے ہو ہی گیا۔ میں حافظ صاحب سے ذرا معذرت پاؤں کیونکہ انہوں نے کہیں پر جانا تھا، تو یہ حاجی صاحب بھی بڑی ضبط کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو یہ راتیں نصیب سے آدمی کو ملتی ہیں دوست، تو آپ کے لیے صرف یہ ہے پیغام کہ آپ اس میں خوب نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، یہ گپے لگا کر یہ نوجوان طبقہ ہمارا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس کر ان سے مزاق اور طنز کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو یہ جو راتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان اپنی بخشش کا سامان کر سکتے، اپنی بخشش کا سامان ہی، کیونکہ مسلمان مومن یہ بنا کس سے؟ مسلمان یا تو یہ نسیان سے بنا انسان، یا مانوس سے بنا۔ نسیان سے بنا تو اس کے معنی بھول کے، کبھی بھول کا گناہ کر لیتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، اور مانوس سے بنا تو اس کے معنی محبت کرنے کے آتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ تو انسان بنا یا نسیان سے یا مانوس سے، تو مانوس سے بنا تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہے، نسیان سے بنا تو اس کے معنی بھولنے کے، کبھی یہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو راتیں ہیں، شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب بارات ہے، اس قسم کے مواقع جو ہمیں ملتے ہیں تو یہ بابرکت راتیں ہیں، ان میں خوب عبادت کریں۔ تو شب قدر تو وہ ہے جہاں پر قرآن نازل ہوا، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو یہ فضیلت والی بنی۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا پہلا، دوسرا اور تیسرا 3 حصے رات میں ہوتے ہیں۔ عام راتوں میں پہلا حصہ جو ہے وہ جنات کا پھیلاؤ کے لیے ہوتا ہے، دوسرے حصے میں انسان کے لیے غفلت آتی ہے،
اور تیسرے حصے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن شب قدر میں نہیں ہے۔ یہ ان دونوں باتوں سے مبرہ ہے۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے طلوع فجر تک، اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی ہوتا رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ تو یہ اتنی بابرکت رات